شبانہ نے تعلیم مکمل کی تو اسے ملازمت کرنے کا خیال آیا۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن والدین نے یہ کبھی نہ چاہا تھا کہ ان کی بیٹی مالی حالت کو بہتر کرنے کی خاطر ملازمت کرے۔ وہ تعلیم یافتہ تھی اور کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے والد سے اجازت مانگی تو انہوں نے کہا، بیٹی ملازمت ہماری مجبوری نہیں، تم اپنی خوشی سے کرنا چاہو تو میں نہ روکوں گا۔ شبانہ کو ایئر ہوسٹس بننے کا شوق تھا۔ جب یہ بات اس نے والدین کو بتائی کہ وہ کسی ایئر لائن میں بطور فضائی میزبان سروس کرنا چاہتی ہے تو والد نے سخت مخالفت کی۔ وہ ہرگز اس کو اس ملازمت کے لیے اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ انہیں خوف آتا ہے کہ ان کی اکلوتی بچی ہر دم ہوائی سفر میں رہے گی۔ وہ خود بھی ہوائی سفر سے خوف محسوس کرتے تھے۔ شبانہ اڑ گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے یہی ملازمت کرنی ہے، میرے لیے اس میں جو دلکشی ہے کسی اور نوکری میں نہیں ہے۔ بہت ضد کر کے بالآخر اس نے اپنے والدین سے بات منوا لی۔ اتفاق سے انہی دنوں کچھ اسامیوں کے لیے ایئر لائن کا اشتہار آ گیا اور اس کو انٹرویو کال بھی آ گئی، اور کچھ دن بعد اسے تقرری کا پروانہ بھی مل گیا۔ وہ جاب پر جانے لگی۔ کہتے ہیں جو راہ پسند ہو اگر کٹھن بھی ہو تو کٹھن نہیں لگتی۔ شبانہ کو اپنی ملازمت سے بہت خوشی ملتی تھی۔ وہ خود کو بے حد آسودہ خیال کرتی تھی اور ہوائی سفر میں گھنٹوں رہنے کے باوجود تھکتی نہ تھی۔ شبانہ بہت خوبصورت تھی اور خوبصورتی اکثر لڑکیوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، مگر وہ ایسی لڑکی تھی جس کو اپنی عزت، نیک نامی اور والدین کے ناموس کی حفاظت ہر شے سے زیادہ عزیز تھی۔ لہٰذا اس نے کبھی بھی شرافت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ راہ میں جتنی بھی مشکلات آئیں ان کا حوصلے سے مقابلہ کیا اور اپنی عزت اور نیک نامی کی حفاظت کی، یہاں تک کہ اس کے افسران بھی اس کی عزت و تکریم کرنے لگے۔ معقول تنخواہ میں ترقی سے اس کی مالی پوزیشن مستحکم ہو گئی۔ اب وہ بین الاقوامی پروازوں میں مسلسل منتخب فضائی میزبان ہوتی تھی۔ انسان کی تمنا پوری ہو تو عرصے تک خوشی حاصل رہتی ہے، لیکن محنت مسلسل سے بالآخر جسمانی اعضاء تھکنے لگتے ہیں۔ شبانہ پر بھی تھکن طاری ہونے لگی تھی۔ تب والدین مسلسل اصرار کرنے لگے کہ ملازمت کو خیر بات کہو اور گھر بیٹھو تاکہ تمہاری شادی کے بارے میں سوچا جائے۔ وہ اب 35 برس کی ہونے والی تھی۔ والدین کو شادی کی فکر تھی۔ شبانہ کی نسبت بچپن سے اس کے چچا زاد سے طے تھی۔ اقبال مگر زیادہ پڑھ لکھ نہ سکا تھا۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد اپنے والدین کے ساتھ کاروبار میں معاونت کر رہا تھا۔ اقبال کو شبانہ بہت پسند تھی۔ وہ ہر حال میں اس سے شادی کا خواہش مند تھا، حالانکہ وہ اس سے 3 برس چھوٹا تھا، مگر اپنی اس چچا زاد کی خوبصورتی پر فریفتہ تھا۔ اس نے ماں سے کہہ دیا تھا اگر شبانہ سے شادی نہ ہوئی تو پھر وہ کبھی شادی نہیں کرے گا، عمر بھر ہی غیر شادی شدہ رہے گا۔ کئی بار شبانہ کے چچا چچی اقبال کے لیے شبانہ کا ہاتھ مانگنے آئے، لیکن انہیں یہی جواب ملتا کہ ہماری بیٹی فی الحال شادی پر راضی نہیں، ہم اس پر جبر نہیں کر سکتے۔ اس کے چچا کی بھی یہی خواہش تھی کہ کافی عمر ہو چکی، اب شبانہ ملازمت چھوڑ دے اور گھر بسا لے۔ بس اسی نکتے پر شادی کا معاملہ اٹکا ہوا تھا۔ شبانہ کی نظر میں اب اقبال جچتا نہیں تھا۔ وہ کسی طور اپنے بچپن کے منگیتر سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہی دنوں اس کی ملاقات میرے چاچو سے ہو گئی، جو ملازمت کے سلسلے میں بحرین چلے گئے تھے اور اب واپس لوٹ آئے تھے۔ سوچتی ہوں چاچو کی اس داستان کو کیسے بیان کروں۔ جب ماضی میں ذہن سفر اختیار کرتا ہے تو گزرے ہوئے سارے موسم خوش رنگ لگتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 10ویں میں پڑھتی تھی اور ہم بہن بھائی زیر تعلیم تھے۔ دادی جان اللہ کو پیاری ہو چکی تھیں اور سب سے چھوٹے بیٹے ہونے کی وجہ سے چاچو اپنی والدہ کی جدائی سے بہت نڈھال اور پریشان رہتے تھے۔ تب امی نے ماں بن کر ان کے غم زدہ دل کو سہارا دیا اور ان کو ماں کا پیار دیا، ہر طرح ان کا خیال رکھتیں۔ تبھی ان کا غم ہلکا ہوا اور وہ پھر سے زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ چاچو جمیل تب سے دادی اور تایا ابو کا گھر چھوڑ کر ہمارے ساتھ رہنے لگے تھے۔ شبانہ کے والدین نے 2 سال قبل ہمارے گھر کے قریب مکان خریدا تھا۔ تب سے شبانہ کی والدہ کا ہمارے گھر آنا جانا تھا۔ شبانہ سے میری دوستی تھی، مگر اپنی ملازمت کی مصروفیت کی وجہ سے وہ بہت کم ہمارے گھر آ پاتی تھی۔ ان دنوں شبانہ 1 ماہ کی چھٹی پر تھی۔ وہ بہت تھکی رہتی تھی۔ وہ اکثر میرے پاس آ جاتی۔ میں فضائی سفر کے دوران ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں باتیں کرتی، جو میری معلومات میں اضافے کا باعث بنتے تھے۔
ہمارے چاچو جو لڑکیوں کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، شبانہ کو دل دے بیٹھے۔ جلد ہی میں نے جان لیا کہ شبانہ کو بھی میرے چاچو پسند آ گئے ہیں۔ چاچو کو بھی بطور شریک حیات شبانہ جیسی لڑکی کی آرزو تھی۔ یہ راز ایک دن مجھ پر اس وقت کھلا جب میں نے ان کو باتیں کرتے سنا۔ میں نے اپنی والدہ کو بتایا۔ وہ فکر مند ہوئیں کیونکہ جانتی تھیں کہ شبانہ کی نسبت اقبال سے طے ہے۔ یہ گاؤں کے لوگ تھے اور شادی بیاہ کے معاملے میں کافی رجت پسند تھے۔ ابھی والدہ اسی الجھن میں تھیں، چاچو کی خوشی پوری کرنے کے لیے کیا راستہ اختیار کریں۔ ایک روز شبانہ آ گئی۔ اس نے بتایا کہ ملازمت سے 1 ماہ کی اور چھٹی لے لی ہے اور اس کے والدین اسے گاؤں لے جا رہے ہیں، یہ سوچ کر شاید وہاں کی آب و ہوا سے اس کی طبیعت میں بہتری اور تازگی آ جائے۔ شبانہ کا جانے کا سن کر چاچو پریشان ہو گئے۔ امی سے کہا کہ آپ کسی طرح شبانہ کو روکیں اور اس کے والدین سے رشتے کی بات کریں۔ میں شبانہ کے علاوہ کسی سے شادی نہ کروں گا۔ اگر وہ گاؤں چلی گئی تو کہیں ایسا نہ ہو اس کی شادی کے معاملات پکے کر دیے جائیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ اسی سلسلے میں جا رہے ہیں۔ آپ ہم دونوں کی مدد کریں۔ چاچو کی کیفیت دیکھ کر امی شبانہ کی والدہ کے پاس گئیں اور بات کی۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم بچپن کی منگنی نہیں توڑ سکتے، اس طرح بھائی کا گھرانہ ہم سے جدا ہو جائے گا۔ میرے شوہر بیٹی کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہیں، لیکن اس معاملے میں وہ بھی برادری کی خاطر بے بس ہیں۔ لڑکا نوجوان، خوبصورت اور کماؤ ہے، اقبال میں کوئی کمی نہیں۔ بلا وجہ اپنوں کو ٹھوکر لگانا درست نہیں۔ ہر بات ہم نے آج تک شبانہ کی مانی ہے، تو اب اسے بھی ہماری بات ماننا ہوگی۔ والدہ نے کہا، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ایک بار بیٹی کے من کو بھی پڑھ لینا چاہیے۔ وہ ساری دنیا گھوم چکی ہے، وہ جبر کی شادی برداشت نہ کر پائے گی۔ شبانہ کی ماں سوچ میں پڑ گئی۔ بولی، اچھا دوبارہ آنا، شوہر سے بات کر کے جواب دوں گی۔ والدہ نے گھر آ کر دیور کو سمجھایا کہ مجھے نہیں لگتا یہ رشتہ ہوگا۔ یہ لوگ پڑھ لکھ کر بھی ابھی تک اندر سے دیہاتی سوچ رکھتے ہیں۔ بیٹی کی خوشی سے زیادہ برادری ان کو عزیز ہے۔ چاچو بہت افسردہ تھے۔ میں نے تسلی دی کہ اللہ سے اچھی امید رکھیں، اس نے چاہا تو آپ کی زندگی کی یہ خوشی ضرور مل جائے گی۔ گاؤں میں والدین نے شبانہ کو کافی سمجھایا۔ خود اقبال کی والدہ نے بھی بیٹے کی خوشی کی خاطر شبانہ کو منانے کی کوشش کی، اس کی منت سماجت کی اور بیٹے کی مسرتوں کی بھیک مانگی، لیکن شبانہ راضی نہ ہوئی۔ اس نے زبان سے تو کچھ نہ کہا، البتہ کھانا پینا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ مزید بیمار پڑ گئی۔ والدین نے بیٹی کی ایسی حالت دیکھی تو فیصلہ شبانہ کے حق میں دے دیا۔ بھلا وہ کیوں کر بیٹی کو روتا، سسکتا اور گھٹتا دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے گاؤں سے واپس آ کر چاچو کا رشتہ قبول کر لیا۔ ہر طرف خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ پہلے تو شبانہ کے چچا چچی خفا رہے، پھر بھائی کی مجبوری دیکھ کر مان گئے اور بھتیجی کی شادی میں شمولیت پر راضی ہو گئے۔ لیکن ان کی بیوی نے یہ شرط رکھ دی کہ شبانہ کی ڈولی اپنے گاؤں والے گھر سے جائے گی اور اپنے آبائی مکان سے رخصت ہوگی، تاکہ گاؤں کے سبھی رشتہ دار شریک ہو سکیں۔ ہر ایک کا شادی میں شرکت کرنے کے لیے گاؤں سے شہر جانا محال ہے۔ یہ شرط شبانہ کے ابو نے مان لی اور ہم کو آگاہ کر دیا کہ رخصتی ہمارے آبائی گھر سے ہی ہوگی اور آپ کو بارات گاؤں لانا ہوگی۔ یہ کوئی بڑی شرط نہ تھی کہ چاچو کی خوشی کی خاطر پوری نہ کرتے۔ تاریخ رکھ دی گئی اور پھر وہ دن آ گیا جب گھر میں ڈھولک بجنے لگی۔ شبانہ اور اس کے والدین گاؤں چلے گئے اور اب ہمیں جمعے کے روز بارات لے کر جانی تھی۔ جمعرات کے دن سب کام میں مگن تھے۔ ایک طرف کھانے پکوانے کا انتظام ہو رہا تھا اور مٹھائی کے ٹوکرے تیار ہو کر آ گئے تھے۔ دوسری جانب ہم لڑکیاں تیاری کر رہی تھیں، مہندی گھولی جا رہی تھی، شادی میں پہننے کے جوڑے استری ہو رہے تھے کہ اچانک کال آ گئی۔ کال والد صاحب نے سنی اور پھر شادی کا گھر ماتم کدے میں تبدیل ہو گیا کہ شبانہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سچ ہے یا کسی نے مذاق کیا ہے، مگر یہ سچ تھا۔ جو چیزیں جہاں پڑی تھیں پڑی رہ گئیں اور ہم سب گاؤں روانہ ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے، صحن لوگوں سے بھرا پڑا تھا اور کمرے میں شبانہ لیٹی حور جیسی لگ رہی تھی۔ چاروں طرف گلاب کے پھول تھے جن میں وہ چھپی ہوئی تھی۔ سب نے چاچو کو روکا مگر وہ نہ رکے۔ ابو کے ساتھ وہ بھی کمرے میں چلے گئے شبانہ کا آخری دیدار کرنے۔ کہنے لگے، شبانہ اٹھو، ہم آئے ہیں بارات لے کر۔ کل آنا تھا مگر آج ہی آ گئے۔
تم نے کہا تھا کہ گاؤں شان و شوکت سے بڑی بارات لے کر آنا، مگر جلدی میں تیاری نہ ہو سکی۔ ہم گھر والے آ گئے ہیں، باراتی اور شہنائی والے پیچھے رہ گئے ہیں۔ امی اور ابو نے چاچو کو سہارا دیا، ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور باہر لے جانے لگے۔ سب کی آنکھیں اشک بار تھیں، مگر شبانہ خاموش تھی۔ اسے غسل دے کر دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، ہاتھوں میں مہندی لگی تھی اور مائیوں کے کپڑے میں وفات ہوئی تھی۔ ایسی دلہن کب کسی نے دیکھی ہوگی؟ موت کا سبب معلوم ہوا کہ مہندی لگائی گئی تو اس میں کوئی ایسا زہریلا کیمیکل ملا ہوا تھا کہ مہندی لگانے کے تھوڑی دیر بعد وہ تڑپنے لگی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر کو بلوایا گیا، اس نے انجیکشن دیا، لیکن حالت سنبھلنے کے بجائے مزید بگڑ گئی اور 1 گھنٹے کے اندر اندر شبانہ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ یہ ایک وجہ بیان ہوئی تھی، مگر اور بھی مفروضے تھے، شک و شبہات تھے۔ کچھ عورتوں کا خیال تھا کہ اقبال کی ماں اپنے بیٹے کی منگیتر کو کسی اور کی دلہن بنتا نہ دیکھ سکتی تھی، جبکہ اس کا بیٹا منگیتر کے کسی اور سے شادی کے غم میں نڈھال پڑا تھا۔ اس نے کھانے پینے میں کچھ ملا دیا ہوگا کہ ایک ہی گھر تھا۔ 100 طرح کی باتیں تھیں، لیکن شبانہ کے والد نے ہر مفروضے کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ جو ہماری قسمت میں تھا ہو گیا۔ اب میں اس بات کی تہہ تک نہیں جانا چاہتا اور نہ ہی بیٹی کا پوسٹ مارٹم کراؤں گا۔ اگر یہ مفروضہ صحیح نہ ہوا تو میرا اپنا خاندان، اپنا گھرانہ پولیس کچہری میں ذلیل و خوار ہوگا۔ امی اور شبانہ کی ماں کو بھی 100% یقین تھا کہ اس کی چچی نے ہی کچھ کیا ہے، جو سیج پر چڑھنے سے پہلے جوان سال بچی موت کے منہ میں چلی گئی۔ یہ کوئی حادثہ یا اتفاقی موت نہیں۔ بہرحال ہم کیا کر سکتے تھے؟ جو تقدیر میں لکھا تھا ہو گیا، اس کا تدراک نہ تھا۔ چاچو عرصے تک پریشان رہے، امی اور ابو دل جوئی کرتے تھے، مگر یہ غم اتنا بڑا تھا کہ ان کی محبت نے اسی دن تم توڑا جب وہ دولہا بننے والے تھے، جبکہ شبانہ کو مہندی بھی لگ چکی تھی۔ خدا ایسی موت کسی کو نہ دے۔